بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن کس رات کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، رمضان المبارک میں اگر آپ ایک دفعہ قرآن سناتے ہیں نا، ایک دفعہ، یعنی پورے سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، بادشاہ بن کے قرآن سنایا کریں، مشیر بن کے نہیں۔ اگر آپ مشیر بن کے سنائیں گے نا تو دو باتیں آپ کو یاد دلا دوں۔ کمیٹی والے آپ کو کہیں گے کہ ہماری مسجد کا اصول ہے ہم 22 رمضان کو ختم کرتے ہیں۔ مسجد کے نمازی کہیں گے قاری صاحب جتنا جلدی ہو سکے ختم کریں، 10 رمضان تک ختم کر دیں، اس کے بعد صورتیں پڑھائیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر آپ کو قرآن تیز پڑھنے سے یا جلدی ختم کرنے سے بھول گیا، قرآن بھولنے کا حساب کتاب نمازیوں نے دینا ہے یا مسجد کی کمیٹی نے دینا ہے؟ انتظامیہ، مسجد کی کمیٹی جس وقت ان کی باتیں سن لینا، ان کو بتا دیا کریں جی میرا اصول ہے میں 28 رمضان کو ختم کرتا ہوں۔ جب مسجد کی کمیٹی اپنے رول بتا رہی ہوتی ہے نا، مسجد کے نمازی اپنے اصول بتا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک چھوٹا سا اصول اپنا آپ بھی بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے تراویح کے دن جب ختم ہوتا ہے نا، بغیر دعا کے جوتے پہن کے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کب ختم کریں۔ یہ لوگ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ چلے 5 منٹ پہلے آ گئے نا مسجد میں، مسجد کے مولوی کو ختم کا مشورہ دے دو، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ باقی نماز پڑھ کے آج چلیں، بیوی اپنے کام میں گئی ہوئی ہے، بیوی سسرال گئی ہوئی ہے، گھر میں کام کاج کوئی نہیں ہے، چلے فارغ بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کو بتا دیں جی 15 رمضان کو ختم کر دیا کریں۔ جب آپ 15 رمضان کے اصول سے تراویح شروع کر لیں گے نا، وہ مشورہ دینے والا بندہ آپ کو 15 رمضان تک نظر نہیں آئے گا پیارے۔ وہ مشورہ دینے نہیں آیا تھا، وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا، اور اس کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنے پورے سال کی جو محنت تھی یا پورے سال کا جو تجربہ تھا یا پورے سال کے اندر قرآن سنانے کا جو انتظار تھا، وہ آپ نے چند لمحوں میں ٹکانے لگا دیا۔ آپ جب ایک دکاندار کی دکان پر جا کر اس کو کپڑا بیچنے کا مشورہ نہیں دے سکتے، مارکیٹ میں جا کر کسی بندے سیل مین کو آپ کوئی بھی چیز سیل کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے، مصلے پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ لوگوں کے ہاتھوں دن کیوں سیل کر دیتے ہیں 22 رمضان اور 25 رمضان کا؟ قرآن بھول جاتا ہے، اس طرح جلدی ختم نہ کیا کرو، آہستہ آہستہ ٹھہر کے ریلیکس ہو کے پڑھا کریں۔ جتنا آرام سے پڑھیں گے اتنا قرآن یاد رہے گا۔ کم از کم تراویح کے اندر 1 گھنٹہ پکا لگائیں۔ کوئی پیچھے کھڑا ہو تو مرضی ہے اس کی، جو جائے تو مرضی ہے اس کی۔ آپ نے قرآن اللہ کے گھر میں اللہ کو سنانا ہے۔ اللہ کے گھر میں نمازیوں کی نوکری نہیں کرتے۔ ایک شخص مدینہ منورہ گیا، بڑی زبردست بات کی، تو وہاں پر جا کر نا لوگ پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیر بہت عظیم چیز ہے، الحمدللہ ہماری بھی پیر ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں ہم ان سے، لیکن وہ شخص آیا اور اس بندے کو کہنے لگا کہ یار ادھر بھی آ کر اگر آپ نے پیروں کی ہی مریدی کرنی ہے تو خوبصورت روزے والے کے پاس کدھر آئے ہو آپ؟ یہ روزے والا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا پیر ہے، ان کی موجودگی میں آپ دوسرے لوگوں کی مریدگیاں کرتے ہیں۔ چھوڑ دو یار، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے مرید بنے کرو۔ میرا اصول ہے، میں مسجد کی انتظامیہ کی نہیں سنتا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جس مسجد میں ایک دفعہ سنایا ہے نا، لوگ شوق سے بلاتے ہیں دوبارہ، اس لیے نمازیوں کو تنگ بھی نہیں کرتا۔ مسجد اتنی زیادہ منزل آہستہ پڑھنا کہ نمازی تنگ ہو جائیں، نمازیوں کو بالکل ستا کے رکھنا، یہ بھی اصول نہیں ہے۔
لیکن یہ بھی اصول نہیں ہے، اور اس کے اندر نمازیوں کو تنگ نہ کرنا یہ نمازیوں کی نوکری نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کی نوکری ہے کہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھو، نمازیوں کے اوپر نماز کو بوجھ نہ بناؤ۔ قرآن یاد ہوتا ہے نا، تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہوں، نمازیوں کو بتا دیتا ہوں، سب کی باتیں سنتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے 22 رمضان کو ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ نے کہہ دیا، آپ کا حکم ہماری سارا آنکھوں پر، 22 رمضان کی ختم ہوگا، فکر ہو جائیں۔ دوسرا آیا 25 کو، ٹھیک ہے جی 25 کو کریں گے، 20 رمضان کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں کہ اب میرے گلے کی کیا کیفیت ہے، میری منزل کی کیا کیفیت ہے، اور میں کس روٹین پہ جا رہا ہوں۔ اس روٹین کے مطابق جو مسجد کا خطیب، مسجد کا امام یا مسجد کا جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں ڈال دیتا ہوں، یہ آپ کے اصول اپنی جگہ پہ، ہم قرآن 25 رمضان کو ختم کریں گے۔ کیوں؟ میری منزل بہت اچھی جا رہی تھی، 27 پارے ہو گئے ہیں، پیچھے 4 دن رہ گئے ہیں، 4 دنوں میں 10 دن لگاؤں، 4 پاروں میں حافظو اپنا اصول رکھیں۔ اللہ نے اتنا بڑا قرآن آپ کے سینے میں رکھا ہے نا، اتنی بڑی سوچ رکھو۔ جو نمازی آئے کہے ٹھیک ہے یار تو جیسا کہہ رہا ہے، ان کے پاس کھڑے ہو کے ٹائم ضائع نہ کیا کرو، ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، مرضی اپنی کریں، لیکن میرا مشورہ ہے آپ کو 28 رمضان کو ختم کرنا چاہیے۔ سال میں ایک ہی دفعہ رمضان آتا ہے یار، ایک سپارہ پڑھنا چاہیے، ریلیکس ہو کے پڑھنا چاہیے، بالکل مطمئن ہو کے پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں ایک رکوع یا ایک صفحہ پڑھنا چاہیے۔ ایک صفحہ اگر پڑھے نا تو 18 رکعتوں میں ایک سپارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 20 رکعتوں میں ایک سپارہ ایک ورقہ ہوتا ہے، 1.25 سپارہ نہیں ہوتا، 1.25 سپارے سے تھوڑا سا کم۔ اس ترتیب سے آپ کا 28 رمضان کو آرام سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ نمازیوں پہ بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور خود بندے کو اپنے اوپر بھی بوجھ نہیں ہوتا کہ ایک رکعت میں ایک پاؤ ہی پڑھنا ہے، چاہے پیچھے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے۔ تو ایسا اسال ثواب جب ہم اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں نا، تو بزرگ بھی قبروں میں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اسال ثواب آ کدھر سے رہا ہے، پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آیت ادھر سے پڑھی کدھر سے، ریلیکس ہو کے ایک سپارہ پڑھیں، اچھی طرح تیار کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 28 رمضان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک سپارہ، ایک ورقہ، ایک صفحہ یا ایک رکوع۔ اگر رکوع ایک صفحے کے درمیان میں ہو یا ایک صفحے کا ہو تو بہترین، اگر صفحے کے درمیان میں ہو، مثال کے طور پر والشمس وضحاہا آدھے صفحے میں ہے نا، اب اس کے ساتھ واللیل اذا یغشا، یہ 2 صورتیں ملا لیکن 2 ورقے، 1.5 ورقہ، پورا پاؤ، 2 رکوع، ایسا نہ کریں نا، منزل کی چوڑ کر رہے ہیں آپ۔ ریلیکس ہو کے ٹھہر کے سہولت کے ساتھ، غلطیوں سے نہیں ڈرنا۔ جب ڈرائیور روڈ پہ نکلتا ہے تو گاڑی مارتا ہے۔ آج کل تو جہاز بھی ماشاءاللہ پہاڑوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، تو مسلوں کے اوپر کوشش یہ کریں کہ غلطی نہ آئے، اگر غلطیاں آ جائیں تو پزل نہ آئیں، جس جگہ پہ غلطی آئی ادھر ہی رکیں، جس جگہ سے سامہ بتائے اس کی غلطی وہیں سے اٹھائیں اور آگے چلیں۔ ادھر سے غلطی آئی تو بس میری طرح اس کو لسی بناتے رہنا پیچھے سے بار بار، یہ کیا ہے؟ کیوں نمازیوں کی طبیعت پہ بوجھ بن رہا ہو؟ رکعت چھوٹی کریں، جلدی نکلے آگے، غلطی اس نے بتا دی ہے، اب چلیں آگے۔ یہ مصلی منزل یاد کرنے کی جگہ نہیں ہے، منزل یاد کرنے کی جگہ آپ کا گھر ہے، وہاں جا کے یاد کرنا۔ ادھر سے جہاں سے غلطی ملی، لقمہ مل گیا، آگے چلائیں منزل کو۔ یہ میرے چند ایک اصول ہیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک ورقہ، ایک سپارہ، 28 رمضان المبارک۔ اگر منزل آپ کو صحیح یاد ہے، نمازیوں کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہے، اپنی طبیعت پہ بھی بوجھ نہیں ہے، بالکل آپ 24 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 25 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 22 کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی منزل کمزور ہے اور آپ زیادہ یاد نہیں کر سکتے، نمازیوں کا پریشر ہے 20 رمضان کو ختم کریں، نمازیوں کی بات نہ مانیں، بالکل نہ مانیں۔ ان کو ایسے گیڑا دیں جس طرح وہ کاروبار کے اندر ہمیں گیڑے دیتے ہیں۔ زمین کسی سے خریدی، ہم نے کہا ہمارے پاس 15 لاکھ ہے، اس نے کہا زمین تو 30 لاکھ کی ہے، تو
چلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ تو لے آئیں نا، پھر آگے دیکھتے ہیں. جب 15 لاکھ پھنس گیا نا، اب 15 لاکھ اور بھی دیں گے ہم، اگلا نکالے گا. جب کاروبار کی لائن میں جائیں تو کتنے بڑے بڑے فراڈ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہم تو قرآن یا مسجد کے معاملے میں ان کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر سکتے، ہم اپنی بات بھی نہیں منوا سکتے. جب روح نکل رہی ہوگی نا تو جو خیالات بندے کو آ رہے ہوں گے نا کہ میں دنیا میں کیا کیا کام نہیں کر سکا، ان میں ایک یہ بات بھی ہوگی کہ میں اپنی مرضی نہیں کر سکا. انتظامیہ والوں کو اپنے اصول بھی بتایا کرو، ٹھیک ہے؟ انتظامیہ والوں اور کمیٹی والوں کے سامنے سرب سجود نہ ہو جایا کریں. ان کو بتایا کریں جی اگر آپ کے اصول ہیں، سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، سال میں ایک دفعہ قرآن سنانا ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سر تسلیم خم ہے. میں کوشش کروں گا، میرا اصول 28 رمضان کو ہے، میری منزل کی پوزیشن یہ ہے، سال میں ایک دفعہ قرآن سنانے کا موقع ملتا ہے. میں کوشش کروں گا 22 کو 23 کو 25 کو جب آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ 22 کا نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آپ بہت ریلیکس ہو کے قرآن سنا لیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری بکر حیات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.